صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے؟ رشتہ داریوں سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج میں آپ کی توجہ اس جانب دلاؤں گا جو کہ کتاب میں ہمارے پاس ٹاپک ہے، چیپٹر نمبر 5 ہے، اسلامی معاشرے کے خد و خال۔ اس میں رشتہ داریوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، قرابت داروں کے ساتھ بھی۔ اگر کوئی شخص قرابت داروں کا حق ادا نہ کرے تو اسے قطع رحم کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو اسلام ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور میں، اور جو لوگ تم میں سے کشائش والے ہیں اور بڑائی والے ہیں وہ قرابت داروں، مساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔ یہ قطع تعلق کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ پاک نے 30 مرتبہ سے کے قریب، یعنی 30 بار ذکر آیا ہے رشتہ داریوں کو نبھانے کا اور رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا۔ فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، سورہ اسراء میں، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ رشتہ داروں کو حق کس طرح سے ادا کیا جائے گا؟ کیا حقوق ہیں رشتہ داروں کے؟ اس کے بارے میں آگے میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں اور ان کو ادا کس طرح سے کرنا ہے۔ اس موضوع کو منتخب کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ہم آج کے اس دور میں رشتہ داریوں سے جس طرح سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور قطع تعلقی کو فروغ مل رہا ہے، رشتہ داریاں نبھانے میں بہت زیادہ سستی اور لا توجہی کا شکار ہے، اس میں 2 چیزیں آج کے دور کے انسان کے راستے کی بڑی رکاوٹ ہیں۔ سب سے پہلا ہے پرسنل پرائیویسی۔ آج کے دور کا انسان جو ہے اس کو اپنی پرائیویسی بہت پیاری ہو گئی۔ رشتہ داروں کے گھر پہ جائیں گے تو آپ وہ سارے کام نہیں کر سکتے جو آپ سارے دن کرتے رہتے ہیں، آپ کو ان کاموں سے دستبردار ہونا پڑے گا، آپ کو رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اور یہ آج کی نسل کو بالکل منظور نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے کہ ہم رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر ہماری پسند کی چیزیں نہیں پکی ہوتی تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے، وہاں پر ہماری پسند کی رہائش نہیں ہوتی تو ہم وہاں وقت کیسے گزاریں گے، ان کا واش روم بہت گندا ہوتا ہے، ان کے پاس بستر صحیح نہیں ہے، ان کے چرپائی اور بیڈنگ صحیح نہیں ہے، وہ زمین پہ سلا دیتے ہیں، وہاں بیڈ رکھا ہوا ہے اس پہ نیند نہیں آتی، پنکھا سلو چلتا ہے، ایئر کنڈیشن ان کے گھر میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رشتہ داریوں کو نبھانے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، اور ماں باپ اس سلسلے میں اپنی اولاد کی مدد نہیں کر رہے ہیں، ان کی توجہ نہیں دلا رہے ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے گھر حکم دے کر بھیجیں۔ ماں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو، خاص طور پہ جو ہے بیٹوں کو تو بھیجا جا سکتا ہے، بیٹیاں تو آپ کی گھر میں رہتی ہیں، بیٹیوں کو تو آپ خود لے کر جائیں گی نا اپنے ساتھ، لیکن آپ اپنے بیٹے سے تو کہہ سکتی ہیں کہ ذرا خالہ کے گھر ہو کر آؤ بیٹا، ان سے پوچھ کر آؤ، اور ذرا ممانی کے گھر چلے جاؤ، ماموں کی خیریت معلوم کر کے آؤ، نانا کے گھر جاؤ، تایا اور چچا کے گھر جاؤ۔ اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ رجحان ہمارے یہاں ہے ہی نہیں، یعنی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولاد تو ہماری بات ہی نہیں سنتی اور ہمارا کہنا نہیں مانتی، اور دوسری جانب وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم نے اولاد کی کبھی کوئی فرمائش رد نہیں کی، بچپن سے لے کر آج تک میرے بچے نے جس کھلونے پہ ہاتھ رکھ دیا وہ میں نے اس کو دلا دیا، جس چیز کی فرمائش میرے بچوں نے کر دی وہ میں نے ان کو باہم پہنچائی۔
تو جب اتنا خیال آپ اپنے بچے کا رکھتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں بعد یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ ہماری بات نہیں سنتا، اور بات بھی کیسی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، قربا جو ہے یہ لفظ قرابت داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یأمر کا مطلب ہے حکم دینا، عدل کا معنی ہے، سب کو پتہ ہے عدل کرنا، احسان کے معنی ہے نیکی سے بڑھ کر احسان کرنا۔ تو یہ اللہ کا ارشاد ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، یہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کرنے کی اور رشتہ داروں کی مدد کرنے کی، یعنی رشتہ داروں کی ہر طرح سے ہر ممکن مدد کی جائے۔ اگر آپ مدد کرنے کے قابل ہیں تو آپ کو یقیناً ان کی مدد کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں آگے بڑھ کے آپ کو مدد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بہت سی جگہوں پہ بہت ساری حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات استوار رکھے۔ تو صلہ رحمی کرنا جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے، اور قطع رحمی کرنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اپنے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، میری ماں آئی ہے اور وہ مشرکہ ہے جس زمانے میں کہ آپ نے قریش مکہ سے صلح کی تھی، بس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں ان سے احسان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی ماں سے احسان کرو۔ تو اگر ماں باپ آپ کے غیر مسلم ہیں تب بھی آپ کو ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا ہے۔ ماں باپ اور دیگر قرابت داروں کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مطالبات اور جو تعلیمات ملتی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی اخلاقی اور مالی معاونت کی جائے، بیمار ہو جائیں تو ان کی مزاج پرسی کی جائے، دوا کا انتظام کریں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں ایک اچھا مشورہ دیں، اگر آپ کے پاس علم ہے تو اس میں آگے بڑھ کر انہیں مشورہ دیں۔ اگر کوئی اقارب میں سے یتیم ہے، کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے اور اس کی پرورش کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہے یا وسعت نہیں بھی ہے تو آپ اس یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنے کی برکت سے آپ کی وسعت میں اضافہ کر دے، آپ کے رزق میں روزی میں اضافہ کر دے۔ تو یتیم کی پرورش بہت بڑا صلہ ہے۔ حصول علم میں اپنے رشتہ داروں کی معاونت کرنی چاہیے، ان کی بچوں کی فیسیں ادا کر دیں، ان کو کاپی یا کتابیں تحفے میں دیں، پین وغیرہ، بستہ ہے، یونیفارم ہے، کسی بھی طرح سے آپ ان کو مدد بہم پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے یا دور کا رشتہ دار ہے اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شریک ہونا، اس کو دفنانا، اور اس کی بیوہ اگر ہے تو اس سے دلجوئی کرنا، یعنی اس کے پاس جانا۔ اس کو اب بیوہ تو کیونکہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، تو رشتہ داروں کا یہ کام ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ اگر کوئی رشتہ دار راہ ہدایت سے بھٹک رہا ہے تو اس کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، اچانک کسی حادثے کی صورت میں ہر ممکن مدد پہنچانا، اسپتال لے کر جانا، تیمارداری کرنا، یہ سب رشتہ داروں کے حقوق ہیں اور یہ ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اور ہر قسم کے حالات میں نیکی کے تعاون کو جاری رکھنا اور برائی سے بچنے کے لیے نشاندہی کرنا۔
یہ تمام باتیں جو ہیں وہ رشتہ داروں کے حقوق میں آتی ہیں، اور رشتہ داروں کے حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں، یہ اس میں ہم نے سیکھا ہے آج کے لیسن میں۔ آ، میں آپ کے سامنے ایک مزید ایک چھوٹا سا ایک نذرانہ سمجھ لیجیے تحفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اس کو دیکھیے، آپ کو پسند آئے گا۔ یہ آپ کی اسکرین پہ میں اس کو پلے کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے گا۔ ارے نہیں آ رہا، ٹھیک، آئے گا آئے گا۔ صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ اسی سے دلوں میں محبت بڑھے گی، اسی سے دلوں میں محبت بڑھے گی، یہی تیری عظمت زیادہ کرے گی۔ سبھی ہوں گے تجھ پہ فدا اے مسلمان، سبھی ہوں گے تجھ پہ فدا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان۔ صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ نہ کرنا کبھی بھی تو ایذا رسانی، نہ کرنا کبھی بھی تو ایذا رسانی، نکل جائے گر کسی کی زبانی، لگے گی تجھے بددعا اے مسلمان، لگے گی تجھے بددعا اے مسلمان، صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان۔ صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ صلہ رحمی کرنا سدا اے مسلمان، مہربان ہوگا خدا اے مسلمان۔ بری یہ نظم آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پہ، اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ نظم مل جائے گی۔ یہ نظم آپ کے موٹیویشن کے لیے میں نے ڈالی تھی، اس کو دیکھیے گا۔ یہ یوٹیوب پہ اور گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی۔ اب اس چیپٹر کا ایک اور ٹاپک ہے ذمی۔ ذمی کون ہوتے ہیں، ان کے کیا حقوق اور کیا فرائض ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یوٹیوب چینل ضرور دیکھیے، اس کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔